الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 90 آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں 91 آیات سے لے کر 95 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات اور اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ تفسیر عثمانی: جو اللہ نے بھیجا یعنی انجیل اور قرآن جو اترا ہم پر یعنی تورات، مطلب یہ ہوا کہ بجز تورات اور کتابوں کا صاف انکار کرتے ہیں اور انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ کتابیں بھی سچی اور تورات کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ تورات میں تو یہ حکم ہے جو نبی تورات کو سچا کہنے والا آئے اس کی نصرت کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قتل بھی ان انبیاء کا کیا جو پہلے گزر چکے، جیسے کہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام جو احکام تورات پر عمل کرتے تھے اور اسی کی ترویج کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے مصدق تورات ہونے میں کسی بے وقوف کو بھی کوئی تعامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات لفظ قبلو سے سمجھ میں آئی ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کی پیٹھ کے پیچھے یعنی ان کے بعد یہ ستم ڈھایا، یہ ظلم کیا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تفسیر عثمانی: یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی شریعت پر قائم ہو اور ان کی شریعت کی وجہ سے اور شریعت حقہ کا یعنی سچی شریعتوں کا انکار کرتے ہو، خود انہوں نے تمہیں کھلے کھلے معجزات دکھائے، جیسے کہ عصا، ید بیضاء اور دریا کا پھاڑنا وغیرہ، مگر چند دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو اتنے ہی میں بچڑے کو تم نے خدا بنا لیا، یعنی صرف چند دنوں میں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے درجہ نبوت پر قائم زندہ موجود تھے۔ تو اس وقت تمہارا اگر موسیٰ اور ان کی شریعت پر ایمان لانا کہاں جاتا رہا؟ یعنی اتنے تم شریعت موسوی پر چلنے والے ہو تو صرف ان کے چند دن کہیں جانے سے تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور رسول اللہ آخر الزمان کے بغض اور حسد میں آج شریعت موسوی کو ایسا لازم پکڑ رہے ہو کہ خدا کا حکم بھی نہیں سنتے۔ بے شک تم ظالم، تمہارے باپ دادا ظالم۔ یہ حال تو بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، یعنی اپنے نبی کے چند دن غائب ہونے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر اب حسد اور بغض میں نبی آخر الزمان کو نہیں مان رہے، اس کے احکامات کو فالو نہیں کر رہے، اب شریعت موسوی کے پیچھے لگے ہوئے، یعنی یہ بھی ظالم ہے اور ان کے بڑے یعنی باپ دادا بھی ظالم ہی تھے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیات ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ أَيْمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ:
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سن لو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری بات ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ اس واقعے کی تفصیل اسی صورت میں ہم آیت نمبر 63 کے تحت یعنی 63 آیت کے تحت کر چکے ہیں، اور بچھڑے کا واقعہ بھی میں آیت نمبر 53 کے تحت آپ کو بتا چکی ہوں۔ تفسیر عثمانی یعنی احکام تورات کی جو تکلیف دی گئی اس کو پوری ہمت اور استقلال سے مضبوط پکڑو، چونکہ پہاڑ سر پر معلق تھا۔ جان کے اندیشہ سے زبان سے یا اس وقت تو کہہ لیا سمعنا یعنی احکام تورات ہم نے سن لیے، اور دل سے یا بعد میں کہا عصینا ہم نے قبول نہیں کیا احکام کو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ صورت پرستی ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی۔ ان کے کفر کے باعث وہ زنگ بالکل ان کے دل سے زائل نہیں ہوا بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ اللَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ ان کنتم صادقین اگر تم واقعی ہی سچے ہو۔ تفسیر عثمانی یہود کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہ جائے گا اور ہم کو عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یقینی جنتی ہو تو پھر مرنے سے کیوں ڈرتے ہو، موت کی تمنا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا موت کی تمنا کرو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی موت کی تمنا نہیں کی، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اگر ہم موت کی تمنا کریں گے ادھر فوراً موت آئے گی اور ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ ان کو اس چیز کا آئیڈیا اور اندازہ تھا، لیکن حسد، ضد، اناد، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اپنی باتوں پر اڑے رہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، یعنی موت کی تمنا جو پچھلی آیت میں اللہ نے ان کو کرنے کا کہا تھا، اگلی آیت میں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ انہوں نے جو اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر آسان قرآن، یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ وہ بآسانی کم از کم زبان سے علی الاعلان موت کی تمنا کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً قبر میں پہنچا دے گا، اس لیے کسی نے ایسی جرت نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔